الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلى أولياء أمته والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال الله تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تعالى في مقام آخر وقل رب زدني علما وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه ورسوله الكريم محترم احباب، قرآن حکیم کی چند آیات مبارکہ کے مختصر حصے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے چند احادیث نبویہ بھی ذکر کی ہیں۔ جو آیات مبارکہ اور احادیث نبویہ میں نے ذکر کی ہیں، یہ علم اور تعلیم و تعلم سے متعلق ہیں۔
سب سے پہلے جس آیت مبارکہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو سب سے پہلے نازل بھی ہوئی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ قرآن حکیم کی وحی کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ اقرا کے لفظ سے ہوئی ہے، اور گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے وہ پڑھنے کا دیا گیا ہے۔ اقرا امر کا صیغہ ہے، پڑھیے۔ اللہ واللہ۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کو جو سب سے پہلی فضیلت دی گئی تھی تو وہ بھی یہی تھی کہ علم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے اللہ نے نام سکھلائے تھے۔ گویا کہ پہلی فضیلت جو انسان کو ملی وہ علمی فضیلت ملی تھی۔ اللہ واللہ۔ اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ انسانیت کی ابتدا وہ علمی فضیلت سے ہوئی ہے، اور تاریخ اسلام کی ابتدا بھی اقرا کے لفظ سے ہوئی ہے جو کہ علم ہی سے متعلق ہے۔ تو گویا کہ انسانیت کا آغاز دیکھیں یا اسلام کا آغاز دیکھیں، سب سے پہلے علم کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ اللہ واللہ۔ دوسرا مقام میں نے سورہ زمر کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی آپ کہیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم والوں کا ایک درجہ ہے، فضیلت ہے، علم والے اور بے علم آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ علم جس ہستی کے پاس ہے وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ واللہ۔ اللہ رب العزت نے اتنا علم عطا فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اگر ساری مخلوقات کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم
یہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو قدر و منزلت کے لحاظ سے پھر بھی میرے آقا کا علم والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس میں ساری کائنات کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں ہے۔ صرف اپنے جیسے گناہگاروں کی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات کر رہا ہوں، ان کا علم بھی، اتقیاء کا علم، صلحاء کا علم، فقہاء کا علم، مجتہدین کا علم، محدثین کا علم، مفسرین کا علم اور صحابہ کا علم، حتیٰ کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کا علم، یہ سب ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، اور دوسری طرف میرے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہو، تو پھر بھی قدر و منزلت کے لحاظ سے میرے آقا کے علم کا مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، لیکن اس کے باوجود میرے آقا کو اللہ خود ایک دعا سکھلاتے ہیں کہ قُل رب زدنی علما، میرے سونے محبوب آپ بھی یہ دعا کیا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ حالانکہ میرے آقا کو سب سے زیادہ علم مخلوقات میں سے دیا گیا ہے، اس کے باوجود علم میں اضافہ کی دعا سکھلائی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے۔ اللہ واللہ، سورہ فاطر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں نا تو وہ اللہ کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، وہ جو اللہ کے علم والے بندے ہیں وہی حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور اللہ رب العزت نے یہ قرآن حکیم جو نازل فرمایا ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے نا۔ اللہ اللہ، کسی محدود طبقے کے لیے نہیں نازل ہوا، ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے یہ قرآن حکیم۔ اس سے ہدایت سب نے حاصل کرنی ہے، جو بھی اس کی طرف متوجہ ہو اس کو انشاءاللہ ہدایت ضرور ملے گی۔ لیکن اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان کو علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے جو براہ راست فائدہ اٹھا سکنے والے ہیں وہ علماء ہیں، وہ علم والے ہیں۔ ہر بندہ اگر یہ خیال کرے کہ میں براہ راست قرآن حکیم سے فائدہ اٹھا لوں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ اللہ، اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ مثالیں جو ہے نازل تو کی ہیں ساری انسانیت کے لیے، ہم نے بیان تو ساری انسانیت کے لیے کی ہیں۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان کو سمجھتے صرف علم والے ہیں۔ اللہ اللہ، اپنی زندگی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے بڑے علماء سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں جس عالم کے علم سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں آج تک،
وہ میرے نانا محترم حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ہیں، شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے نانا ہیں، اگر میں نے اپنے قریبی کا ہی کہنا ہوتا تو میں اپنے والد صاحب کا بھی تو کہہ دیتا، لیکن میں اپنے والد صاحب کا نہیں کہہ رہا، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اور مجھے بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے بہت سارے معاملات میں۔ جس وقت علمی رہنمائی کی ضرورت ہوا کرتی تھی تو ان سے مجھے بڑی آسانی سے رہنمائی ملتی تھی، اب مجھے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے والد محترم کا نہیں کہہ رہا۔ میں جس سے سب سے زیادہ علمی لحاظ سے متاثر ہوا ہوں وہ میرے نانا محترم ہیں حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ۔ اللہ اللہ، سورہ عنکبوت کی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس سے حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ایک چیز کا استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، گویا کہ ان سے فائدہ اٹھانا تو ساری انسانیت نے ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو سمجھتے صرف علماء ہیں، تو پھر ساری انسانیت فائدہ کیسے اٹھائے گی؟ تو وہ علماء کی تقلید کر کے فائدہ اٹھائے گی، علماء کے پیچھے چل کے فائدہ اٹھائے گی۔ جو براہ راست سمجھ سکتے ہیں وہ علماء ہیں، آگے علماء جو ہیں پھر آگے عوام کو سمجھائیں گے۔ تو یہاں سے تقلید کا بڑا واضح ثبوت ملتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ واضح طور پر یہاں سے چیز سامنے آ رہی ہے کہ تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ تقلید کے بغیر پورے قرآن حکیم کو سمجھنا ہی ممکن نہیں ہے عوام کے لیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان مثالوں کو علماء کے علاوہ نہیں سمجھتے۔ اللہ اللہ، درس دیتے ہوئے میں کئی دفعہ توجہ دلایا کرتا ہوں، درس کے دوران کوئی نہ کوئی آیت مبارکہ ایسی آ جاتی ہے کہ میں توجہ دلایا کرتا ہوں کہ دیکھو یہ آیت مبارکہ جو ہے، اگر ایک بندہ کہے کہ بس میں صرف ترجمہ والے قرآن پاک سے پڑھ کے تو سمجھ جاؤں گا، تو اس آیت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کا پس منظر معلوم نہ ہو، اور پس منظر معلوم کرنے کے لیے پھر علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، یا علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ کئی بندے یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ نہیں جی ایسی مولویوں کے پیچھے کیوں چلیے، تو چلتے پھر بھی مولویوں کے پیچھے ہی ہیں، علماء سے براہ راست نہیں پوچھتے، تو علماء کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو بھائی وہ کس نے لکھی ہیں؟ وہ بھی تو علماء نے لکھی ہیں۔ اللہ 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 اللہ، اور رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھلائے۔ اللہ اللہ، اور میرے محترم احباب، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین فرمایا کہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ جو کسی بھی جگہ پر کوئی صحیح العقیدہ عالم اگر درس قرآن کا اہتمام کر رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، بہترین لوگوں میں سے بنے، جو قرآن سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، ان میں سے بنے۔ اور میں یہ بھی گزارش کیا کرتا ہوں کہ اگر روزانہ کے درس کا چلو موقع نہیں ملتا تو کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ جمعے کا وقت جو ہے، جمعے کا بیان جو ہے وہ تو ابتدا سے سنیں، تاکہ قرآن حکیم سیکھنے کا
کم از کم جو ہے وہ نام تو ہو جائے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں۔ جمعہ کے اندر علماء قرآن حکیم کا بیان کرتے ہیں، تو چلو اگر تم سبقن نہیں روزانہ پڑھ سکتے ہو، روزانہ درس نہیں سن سکتے ہو، تو کم از کم اتنا اہتمام تو ضرور کر لو، آخر مسلمان ہو، اتنا اہتمام تو ضرور کر لو کہ جمعہ کو جو ہے اس کو تو ابتدا سے آ کے سنو۔ اللہ اللہ، ہم اس بندے کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی، بے شک وہ کلینک کھول کے بھی بیٹھ جائے نا، تو ہم اس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈر ہے وہ جو بیٹھ گیا ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا۔ ہم جس وقت تک اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی اس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس وقت تک کسی نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل نہیں کی ہم اس کو انجینئر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، لیکن کسی نے مسلمان ہونے کی تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں کی، بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پوری زندگی میں جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ اپنی روحانیت کو درست کرنے کا شعبہ ہے۔ یہ باقی جو شعبے ہیں اپنی معیشت کے لحاظ سے یہ تو صرف ہماری دنیاوی ضرورت کے لیے ہیں، اور جو دنیا کی زندگی ہے بڑی محدود اور چھوٹی زندگی ہے، اور اس کے لیے ہم کئی شعبے اختیار کرتے ہیں اور ان کے لیے کئی سال لگا دیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا روحانیت کا شعبہ ہے جس سے ہماری آخرت بہتر ہونی ہے، اس کے لیے کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صرف جمعہ ہی وقت پہ آ کے سن لیں؟ کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے۔ اول تو چاہیے کہ اگر قریب کہیں درس ہو رہا ہے تو روزانہ درس کے اندر ضرور شریک ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے قلعہ دیدار سنگھ میں تو کئی مساجد کے اندر درس ہو رہا ہے، روزانہ درس ہو رہا ہے کئی مساجد کے اندر، اور یہ ہمارے علاقے کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ذوق موجود ہے۔ نہیں تو کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر درس قرآن حکیم کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ یا آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے علاقہ میں تو کئی مساجد کے اندر جو ہے وہ درس ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث بن نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت درس قرآن کا کام مجھ سے بھی لے رہے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ فجر کا درس اسی جامعہ مسجد مرکزی میں، مغرب کا درس جامعہ مسجد خالد میں، اور عشاء کا درس جامعہ مسجد مکی میں اللہ رب العزت یہ سعادت الحمدللہ دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم احباب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ تو میرے محترم احباب، دروس قرآن حکیم کے اندر ضرور شریک ہوا کریں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم خطبہ جمعہ کو ابتدا سے سننے کی کوشش کیا کریں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ اللہ، علماء کو کون سی وراثت ملنی ہے نبیوں سے؟ وہ علمی وراثت ملنی ہے۔ اس سے علم کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ علم جو ہے وہ نبیوں کی وراثت ہے، انبیاء سے آیا ہے، یہ نبیوں کی وراثت ملی ہے۔ اللہ اللہ، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آگے
و مسلمتن کا لفظ لوگوں نے بڑھا دیا ہوا ہے، وہ حدیث کے الفاظ میں ثابت نہیں ہے، علی کل مسلم تک ہے۔ مسلم جس وقت کہا اس میں مرد عورت سب آ جاتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ سے مسلمہ نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کو الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حدیث میں صرف علی کل مسلم تک لفظ ہیں تو اتنی ہی بیان ہونی چاہیے۔ مسلم جس وقت کہہ دیا اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، عورت بھی آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں اس میں۔ اللہ واللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ ہے عالم ہے اور ایک ہے عابد ہے، عبادت گزار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی مثال جو دی ہے بڑی حیرت انگیز دی ہے۔ ایک عالم ہے، وہ علم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اور دوسرا عبادت گزار ہے، کوئی عام بندہ نہیں کہا، عبادت گزار ہے، عابد ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی پر ہو۔ اللہ واللہ، کتنی بڑی مثال دی اللہ رب العزت نے علم والوں کے لیے۔ تو علم والوں کی قدر بھی کیجئے، ان کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ اللہ واللہ، اور خود بھی علم والے بننے کی کوشش کیجئے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں اس جامعہ مسجد مرکزی کے جو سامعین ہیں، یہاں پر جو درس سننے والے ہیں، جمعہ سننے والے ہیں، میرے دادا محترم کو سننے والے تھے، میرے والد محترم کو سننے والے تھے، الحمدللہ وہ تو ان بزرگوں کو سن کے خود بھی اتنی استعداد کے مالک الحمدللہ ہو چکے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس عام علماء جیسے کئی علماء بھی اکٹھے ہو جائیں تو ہماری مسجد کے جو والد صاحب کے اور دادا ابو کے درس سننے والے تھے تو ان کا علم کئی علماء سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پر سننے والے الحمدللہ اتنے عالم ہو چکے۔ اللہ واللہ، اللہ رب العزت مجھے اور میرے برادر مکرم قاضی اطال محسن صاحب کو اور آگے ہماری اولادوں کو بھی اس ذمہ داری کو نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ واللہ، میرے محترم احباب، میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ انسانیت کو سب سے پہلی جو فضیلت دی گئی تھی وہ علم والی فضیلت دی گئی تھی، اور اسلام میں سب سے پہلا جو حکم نازل ہوا ہے وہ اقرا کا حکم نازل ہوا ہے، علم کے متعلق نازل ہوا ہے۔ اللہ واللہ، اور یہ جو علم والی فضیلت ہے انسان کو، یہ وہ فضیلت ہے کہ جو انسان کو آسمانوں پہ حاصل ہوئی۔ اللہ واللہ، یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک ہوتی ہے اولیت اور ایک ہوتی ہے افضلیت۔ افضلیت اور چیز ہے، اولیت اور چیز ہے، لیکن اولیت کا بھی ایک مرتبہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ ہمیشہ اولیت کے ساتھ افضلیت نہیں ہوتی۔ اگر ہمیشہ اولیت کے ساتھ افضلیت ہوتی نا تو میرے آقا سب سے پہلے نبی ہوتے، لیکن میرے آقا سب سے آخری نبی ہیں، تو کبھی کبھی افضلیت جو ہے اولیت سے ہٹ کے ہوا کرتی ہے۔ اللہ واللہ، ایک ہے نبوت اور ایک ہے علم، یہ دونوں اللہ کی عطا ہیں، اللہ رب العزت کے انعامات ہیں۔ نبوت صرف اللہ کے چنیدہ بندے جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا انہی کے لیے تھی، اور اس کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ اس کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک ہے علم، جو کہ علماء کے انبیاء کی وراثت ہے۔ یہ اللہ رب العزت قیامت تک جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے قیامت کے قریب تک جاری رکھیں گے، علماء آتے رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے اولیت اور ایک ہے افضلیت۔
افضلیت نبوت کو حاصل ہے، اولیت علم کو حاصل ہے۔ علم والی فضیلت انسان کو پہلے ملی ہے، نبوت والی فضیلت بعد میں ملی ہے انسان کو۔ علم والی فضیلت آسمانوں پہ مل گئی تھی، نبوت والی فضیلت زمین پہ ملی ہے۔ آسمانوں پہ نبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، تو وہاں پر علم والی فضیلت اولیت اس کو حاصل ہوئی۔ اگرچہ افضلیت جو ہے وہ نبوت کو حاصل ہے، لیکن اولیت کا بھی ایک اپنا مقام ہوتا ہے، ایک درجہ ہوتا ہے۔ اور علم وہ واحد تحفہ ہے، علم وہ واحد تحفہ ہے کہ جو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنے ساتھ دنیا میں لے کے آئے تھے۔ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اور بھی بہت کچھ دیا گیا تھا۔ اللہ اللہ، سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جب جنت میں رکھا گیا تو ان سے کہا گیا کہ اِنَّ لَكَ، بے شک آپ کے لیے یہ چیز ہوگی یہاں پر کہ اللہ تجوع فیہا، کہ آپ یہاں پر بھوکے نہیں ہوں گے۔ اللہ اللہ، گویا کہ کھانے کی سہولت جو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، غذا کی سہولت، وہ میسر ہوئی۔ وَلَا تَعْرَى، اور آپ عریاں نہیں ہوں گے، گویا کہ لباس کی سہولت میسر ہوئی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور اس کے اندر آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی، گویا کہ پینے کی سہولت بھی میسر ہوئی۔ وَلَا تَضْحَىٰ، اور آپ کو دھوپ بھی نہیں ستائے گی، گویا کہ رہائش کا بھی بندوبست ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں نا روٹی کپڑا مکان، وہ سارا کچھ جو ہے وہ دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ پانی بھی ضرورت ہوتے ہیں، اس کی بھی ذکر ہو گئے۔ 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، روٹی کپڑا مکان اور پانی، چاروں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور ایک علم آدم الاسماء کلہا، علمی فضیلت بھی دی گئی۔ لیکن وہ جو چاروں چیزیں ہیں نا جو جنت کے اندر ملی تھیں، ان میں سب سے پہلے لباس والی سہولت تو جنت کے اندر ہی واپس لے لی گئی۔ وہ جنتی لباس جو دیا گیا تھا، تو جس وقت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ درخت کا پھل چکھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، ان کا جو جنتی لباس تھا وہ ختم ہو گیا، تو وہ والی نعمت وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اور باقی جو 3 نعمتیں ہیں، جنت کی رہائش، جنت کا کھانا، جنت کا پینا، تو وہ بھی جس وقت دنیا میں اترنے کا حکم دے دیا گیا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو گویا کہ تحائف تو وہاں اللہ نے اور بھی دیے تھے، لیکن جو واحد تحفہ سیدنا آدم زمین پر اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ علم والا تحفہ ہی ہے، باقی تحفے تو وہیں پہ واپس ہو گئے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ میں ہیں تو مکہ کے اندر بڑی تکلیف اور مشقت کا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جبکہ کوئی سہولت اور آزادی حاصل نہیں تھی، اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا، تعلیم کا، تعلم کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔
مکہ کے اندر دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، ارقم بن ابو الارقم، ان کا گھر، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرکز بنایا تھا. اور یہ جو مرکز ہے اس کی 3 بنیادی حیثیتیں تھیں. جو دار ارقم ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت گزارتے تھے اور صحابہ کرام بھی وہاں پر آتے تھے، 3 اس کی مرکزی حیثیتیں تھیں. مرکز تبلیغ تھا، مرکز عبادت تھا، اور مرکز علم تھا. دار ارقم جو ہے وہ مرکز تبلیغ بھی تھا، اور مرکز عبادت بھی تھا، اور مرکز علم یا تعلیم بھی تھا. لیکن تبلیغ کا فریضہ جو ہے، اگرچہ دار ارقم بھی مرکز تبلیغ تھا، لیکن تبلیغ کا فریضہ جو ہے وہ الگ الگ ملاقاتوں کے ذریعے زیادہ تر جو ہے وہ ہو رہا تھا. انفرادی ملاقاتیں، ایک ایک کے پاس جا جا کے ملاقاتیں کی جا رہی تھیں. وہ صرف دار ارقم کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ دار ارقم میں تو چھپ کر بیٹھا گیا تھا. تو وہاں پر تو کفار تبلیغ حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، تو جو کفار کو تبلیغ کرنی تھی تو ایک ایک کے گھر جا کر خفیہ ملاقاتیں کر کے تبلیغ کی گئی زیادہ تر. تو اگرچہ دار ارقم جو ہے مرکز تبلیغ ہے، لیکن اس میں تبلیغ کا فریضہ اتنا سر انجام نہیں دیا گیا، بلکہ تبلیغ کے فریضہ کے لیے ایک ایک کے گھر بھی جایا گیا. یہ مرکز عبادت بھی تھا، یہاں پر صحابہ کرام اپنی عبادت بھی ادا کرتے تھے، لیکن مرکز عبادت بھی یہ پورا نہیں تھا، کیونکہ ہر وقت یہاں پر سب کا اکٹھا ہونا وہ ممکن نہیں ہوتا تھا. اکثر صحابہ اپنے گھروں میں ہی عبادت کیا کرتے تھے. تو مرکز عبادت اگرچہ یہ تھا، لیکن پوری طرح ہر طرح کی عبادت کا یہیں پر اہتمام نہیں تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیمات دینی ہوتی تھی اس کے لیے صحابہ یہیں پہ آتے تھے. تو مرکز تعلیم یہ پوری طرح سے تھا، اگرچہ مرکز عبادت بھی تھا، مرکز تبلیغ بھی تھا، لیکن جو اس کی سب سے بڑی حیثیت تھی وہ مرکز تعلیم کی تھی. جو تبلیغ سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے وہ یہاں پر آتے تھے اور آگے تعلیم حاصل کرتے تھے کہ اب آگے ہم نے کس طرح چلنا ہے، شریعت کے احکام کیا ہیں، وہ آگے یہاں پر تعلیم دیے جاتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور اذیتوں والا، تکلیفوں والا دور، تو اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک مرکز جو ہے وہ بہرحال قائم رکھا ہے. اور اس مرکز کی جو سب سے بڑی حیثیت ہے وہ مرکز تعلیم کی ہے. اللہ واللہ، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی، جس کو ہم اقرا یونیورسٹی کا نام دے سکتے ہیں، ارقم یونیورسٹی کا نام دے سکتے ہیں. اقرا یونیورسٹی ہم کہہ سکتے ہیں غار حرا کو. غار حرا وہ بھی ایک مرکز تعلیم ہے، وہاں پر متعلم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور معلم خود اللہ رب العزت ہیں بواسطہ جبریل. سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ غار حرا میں. تو وہ اقرا یونیورسٹی وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، اور یہ ارقم یونیورسٹی جو ہے یہ صحابہ کرام کے لیے بن گئی پہلی یونیورسٹی. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی حیثیت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے تو وہاں پر باقاعدہ ایک چبوترا بنایا گیا، اور اس چبوترے کے اوپر جو ہے وہ جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ لوگ رہتے تھے کہ جو دور دراز سے آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. گویا کہ وہ ایک ہاسٹل بھی بن گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہاسٹل بھی موجود تھا. جو مقامی صحابہ کرام تھے وہ تو روزانہ آ کے تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرماتے تو وہ ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے چلے جاتے تھے. لیکن جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے، جن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معروف شخصیت ہیں،
تو یہ جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے یہ اسی ہاسٹل میں رہ رہے تھے، صفا یونیورسٹی۔ اللہ اللہ۔ اور میرے محترم احباب، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا ہے تو اس کے لیے ایک نبی نے پہلے دعا فرمائی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے دعا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کا قرآن حکیم میں تذکرہ فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہ دعا فرما رہے تھے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان کے اندر ایک رسول بھیج ان میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو رسول ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ یہ رسول کا آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانا یہ بھی علم کے لحاظ سے ہے، یہ بھی تعلیم سے متعلق ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی، اور یہ بھی تعلیم سے متعلق ہو گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، اور اس کے اندر بھی علمی حیثیت بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ جو چار چیزیں ہیں ان چاروں کے اندر علمی حیثیت جو ہے وہ موجود ہے۔ تلاوت آیات ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، تزکیہ ہے، سب کے اندر جو ہے وہ علم کا جو ہے وہ ایک کردار نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو جب مبعوث فرمایا تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس دعا کے اندر جو جو حیثیت مانگی گئی تھی وہ ساری حیثیتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ جب ان کے اندر ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ رب العزت نے کتنا واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ رسول جو ہے وہ انہی میں سے آیا، یعنی انسانیت میں سے ہی رسول آیا، بشروں میں سے ہی رسول آیا۔ اللہ اللہ، دیکھیں نا، انسانیت کی تعلیم کے لیے آنا تھا نا، تو انسان ہونا ہی مناسب تھا۔ بشروں کی طرف بھیجا جانا تھا تو بشر ہونا ہی مناسب تھا۔ اگر کوئی نوری مخلوق جو ہے وہ انسان کی رہنما بن کے آتی تو وہ پوری طرح اس کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے لیے رہنما نہیں بن سکتا تھا، اس کی سیرت ہمارے لیے رہنما نہیں بن سکتی تھی۔ نوری مخلوقات کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، بشری مخلوقات کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو بشر کے لیے جو اسوہ کامل بن سکتا تھا وہ کوئی بشر ہی بن سکتا تھا۔ اللہ اللہ، اور میرے آقا صرف بشر ہی نہیں، سید البشر ہیں۔ بلکہ میں تو یوں بھی کہنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتے، میں تو یوں کہنا چاہوں گا کہ حقیقت میں بشر ہوتے ہی نبی ہیں۔ حقیقت میں بشر جو ہیں وہ تو ہوتے ہی نبی ہیں، باقی تو بشر وہ بنتا ہے جو نبیوں کے پیچھے چلے۔ اللہ اللہ، بشریت کا جو اصل مقام ہے اس کے اوپر جو اصل فائز ہیں وہ تو صرف انبیاء کرام ہیں۔ باقی جو بشر اس بشریت کے مقام کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تو نبیوں کے پیچھے چلے گا تو بشریت کے مقام پہ پہنچے گا، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میں ایک جملہ بھی بولا کرتا ہوں کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں نا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ جنت میرے بابا آدم کی وراثت ہے، اگر میں بیٹا بن کے رہوں تو وہ مجھے مل کے رہے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں انسان بنوں، آدم کا بیٹا بنوں۔
آدمی بنوں، جب تک میں آدم کا بیٹا بننے کا حق ادا نہیں کرتا تو مجھے اپنے بابا آدم کی وراثت نہیں مل سکتی۔ اللہ اللہ۔ تو اسی طرح بشریت کے مقام پر اصل فائز جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور باقی وہی اس مقام پہ پہنچے گا جو نبیوں کے پیچھے چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رسولا من انفسہم، رسول مبعوث کیا انہی میں سے، کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، استاد بنا کے بھیجا گیا ہے، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس دعا کی قبولیت کا جو اللہ نے اظہار فرمایا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کے لیے بھیجا گیا، سکھلانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کے پیچھے چلنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے علم کو اپنے ذہنوں میں اتارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان